پریز دی لارڈ، ویلکم، جے مسیح کی خوش آمدید۔ عزیز بہن اور بھائیو، مبشر سیمون حکمت ٹیموتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، پروگرام سچی اور اچھی باتیں لے کر، جو کہ خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کی باتیں ہیں۔ اور انجیلوں میں ساری انجیلیں پڑھتے ہوئے اب ہم یوحنا تک پہنچ چکے ہیں، اور یوحنا کی انجیل میں سے آج ہم 8واں باب، یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی 31 ورسز سے پڑھتے ہوئے باب کے آخر یعنی 59 ورسز تک پڑھیں گے۔ خدا ان کے اس کلام سے میرا ایمان ہے آج بھی ہم برکت پائیں گے۔ جے مسیح کی یہ باتیں شاگردوں سے کہیں اور آج ہمارے لیے ہیں کہ ہم کیسے خدا یسوع مسیح کے احکام پر، اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور مبارک کہلاتے ہیں، کیونکہ مبارک ہے وہ جو خدا ان کی باتوں کو سنتا ہے، دھیان دیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ جے مسیح کی جان چیپٹر 8 31 ورس سے یوں شروع ہوتا ہے، بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ خدا کی باتوں پر ہم قائم کیسے رہ سکتے ہیں؟ کہ ان کو اپنی زندگی میں کر کے دکھائیں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا، تو وہ خدا یسوع مسیح نے کر کے دکھایا، صلیب پر ان سب کو معاف کیا، اور ان یہودیوں، فقیوں، فریسیوں کو بھی جو کہ خدا یسوع مسیح پر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے اور اس کو کسی بھی بات میں، کسی بھی ایکٹ میں پکڑنا چاہتے تھے، لیکن خدا یسوع مسیح نے بڑی حکمت سے ان کے ساتھ ہینڈل کیا، جواب دیا، اور ان کے ساتھ حکمت اور علم کی روشنی سے اپنے آپ کو، خدا کا کلام یسوع مسیح ہے اور مجسم ہو کر آیا تھا جے مسیح کی، اور اس نے بڑی حکمت سے ان پر فتح، کامیابی اور وکٹری حاصل کی ہر بات میں، اور ان کو منہ توڑ جواب دیا ہر بات کا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ حقیقت میں ہم آج شاگرد کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اس کا کلام سن کر، مان کر، جان کر اور لوگوں کو بتا کر، اور سچائی سے واقف ہو گئے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ کلام سچائی ہے، کلام خدا یسوع مسیح ہے، سچائی یسوع مسیح ہے۔ اس کو جانیں گے تو آزاد کر دے گی آپ کو، جو بھی آپ کی مشکل ہے، قرضے سے، بیماری سے، جیل سے، دکھ سے، مصیبت سے، پریشانی سے، خدا یسوع مسیح اور اس کا کلام رہائی دیتا ہے۔ یہ انجیلیں ہیں جو کہ آپ کو رہائی دے سکتی ہیں، کلام ہے وہ یسوع مسیح۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا بلکہ بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ ہم اگر گناہ کی غلامی میں ہے تو غلامی گناہ کی ہے۔ وہ سارے بوجھ کو، جو کہ یوحنا بھی کہتا ہے اپنے شاگردوں کو دیکھ کر کہ دیکھو خدا کا بڑا ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس نے سب بوجھ، اور اس یسوع مسیح نے ہمارے بوجھ کو ہم پر سے اتار دیا۔ گناہوں کا وہ بوجھ تھا، سزا جو میرے گناہوں کی تھی وہ اس نے سہی، کہ اس پہ ٹھٹھے بھی مارے گئے ہیں میرے لیے، اور مسیح پاک نے کھائے تھے کوڑے میرے لیے۔ یسوع مسیح نے کوڑے میرے لیے اور آپ کے لیے کھائے تھے، ہمیں گناہ اور غلامی سے چھڑانے کے لیے۔ خدا یسوع مسیح کا شکر ہو کہ اس نے ہمارے لیے لعنتی اور ذلت اور شرمندگی والی موت لے کر ہمیں گناہوں سے، غلامی سے آزاد کیا ہے۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو جیسس۔ 36 ورس، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ آج رہائی پائیں یسوع کے کلام سے، آج رہائی پائیں یسوع کے کلام سے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی رہائی پانا چاہتے ہیں تو آج سے آپ خدا میں یسوع مسیح کی انجیلیں جو کہ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی ہیں، یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ خدا کا زندہ کلام، اس پر دھیان کرنا شروع کر دیں۔ گارنٹیڈ ہے کہ خدا میں یسوع مسیح آپ کو آزاد، میرا ایمان ہے کہ خدا میں یسوع مسیح کا کلام آپ کو رہائی دے دے گا، بلکہ دے دی ہے۔ ایمان رکھیں، ایمان سے بڑے بڑے پہاڑ بھی میدان ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں کو پہاڑ نہ سمجھے، بلکہ جیسا کہ پاسٹر ارنسٹ مل گاتے ہیں کہ پہاڑوں پہ ہنستے ہیں، ہنسیں آپ پہاڑوں پر، اس لیے کہ وہ خدا میں یسوع مسیح کے کلام سے میدان ہو جائیں گے، اس کے فضل سے، اس کی قوت سے، اس کے زور سے۔ جے مسیح کی اس پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔
37ویں آیت، میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ دیکھا، کلام اگر ہوگا دل میں، اگر ہم اس کو بسائیں گے، ہم یسوع مسیح کو دل میں بسائیں، کلام کو جو یسوع مسیح ہے دل میں بسا لیں۔ جب دل میں بسائیں گے تو ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوگا، دل گھبرائے گا بھی نہیں، اور کوئی بھی آپ کو ہارٹ پرابلم نہیں آئے گی۔ 38ویں آیت، میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ مکہ فریسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو اپنے باپ یعنی جھوٹوں کے باپ سے، ابلیس سے سنا، تم لوگ وہ کر رہے ہو، اور جو میں نے اپنے باپ سے سچائی سنی میں تمہیں حق بتاتا ہوں، سچی اور اچھی باتیں بتاتا ہوں، اور یہ زندگی دیتی ہے۔ تو ہم یسوع مسیح کے پاس زندگی ہے، زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، یسوع مسیح کے پاس آ جائیں۔ 39 ورس، انہوں نے جواب میں اسے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے؟ لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو، جس نے تم کو حق بات بتائی جو خدا سے سنی، جو خدا باپ سے سنی، حق اور سچ خدا یسوع مسیح نے ہم تک پہنچایا، اچھائی اور سچائی اور بھلائی اور زندگی کی باتیں، زندگی بخشنے والی باتیں، یہ خدا یسوع مسیح کی باتیں ہیں۔ 41ویں آیت، ابراہیم نے تو یہ نہیں کہا تھا تم باپ کیسے کام کرتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا سے نکلا ہوں اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ یہاں پر خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے نہیں آیا، اسی نے مجھے بھیجا ہے، اور اب خدا یسوع مسیح دوبارہ خدا باپ کی مرضی سے آئیں گے، اور وہ خدا باپ جب چاہے گا خدا یسوع مسیح کو بھیج دے گا۔ جب بھی اس کے کلام کی خوشخبری پوری دنیا میں پھیل جائے گی تب یسوع مسیح آ جائیں گے۔ ہلیلویہ۔ اس لیے آج اس کے کارندے، اس کے خادمین، اس کے ممسوح اور اس کے بشارت اور اس کے کلام کی بشارت دینے والے مبشرین لگے ہوئے ہیں اس کے کلام کی بشارت کو پھیلانے کے لیے۔ اس لیے کلام کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ خدا یسوع مسیح کی خوشخبری پھیلائیں، گھر گھر میں انجیل سنائیں۔ 43 ورس، تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم میرا کلام سن نہیں سکتے۔ 44 ورس، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ابلیس کو جھوٹ کا باپ کہہ دیا ہوا ہے، اور وہ جھوٹ کا باپ ہے، اس لیے ہم اس کو جھوٹوں کا باپ کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، کیونکہ جھوٹ خدا یسوع مسیح کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جھوٹ اور جھوٹ کے فرزند یعنی ابلیس کے فرزند بھی خدا یسوع مسیح کے ہاں نامقبول ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ 45 ورس، لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ یہاں پر دیکھیں خدا یسوع مسیح نے اوپنلی اور اعلانیہ الٹیمیٹم دے دیا ہے، چیلنج کر دیا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ گناہ تو وہ ہوتا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف چلے۔ خدا کی مرضی کے خلاف چلنا گناہ ہے۔ یسوع مسیح تو ہر کام، ہر سٹیپ، ہر بات خدا کی مرضی سے کرتے تھے، کہتے تھے اور ان کو لوگوں کو بتاتے تھے۔ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ دیکھیں یہاں پر خدا یسوع مسیح کو بدرو کہہ دیا ہے۔ یہودیوں نے یہ بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ آج اگر کسی پاسٹر کو، کسی ایونجلسٹ کو، کسی مبشر کو، کسی اور ورشپر کو اگر آپ تجھ میں بدرو ہے بول دیں گے تو بہت بڑا پھٹا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں خدا یسوع مسیح نے یہ بھی برداشت کی بات۔ 49 ورس، یسوع نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں، مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ یہاں پر بے عزتی کر رہے ہیں یہودی، فقی، فریسی سب مل کر
लेकिन 50 वर्स, लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता, हाँ एक है जो उसे चाहता और फैसला करता है। कौन है वो? खुदा बाप और उसका बेटा यीशु मसीह उसी की मर्जी चाहता है और उसी की मर्जी पूरी करता है। लोग उसको जलील कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 51 वर्स, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक मौत को ना देखेगा। जब मसीह की व्हाट अ प्रॉमिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। फिर देखे कह दिया, फिर इल्ज़ाम लगाया, फिर बेइज्जती की है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूं, और अगर कहूं कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा, मगर मैं उसे जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूं। पाकनाम ज़बूर 91 में लिखा है कि उसने मेरा नाम पहचाना है, जाना है, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। इसीलिए सच्चाई को जाने तो वो उसको छुड़ाए, तो आपको छुड़ाएगी गुलामी से, गुनाह से, मुश्किल से, दुख से, परेशानी से, मुसीबत से, और वो आपको आज़ाद करेगी। दोबारा वर्ष के हिस्से को पढ़ते हैं, 55 वर्ष, उसका सेकंड, इस वर्ष का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। मगर मैं उसे जानता हूँ और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। तामीम कह रहे हैं, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छिपकर हैकल से निकल गया। जब मसीह की हालेलुया, तब यीशु मसीह के हाथ नहीं आ सकते थे। बेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। दाम यीशु मसीह खुदा बाप के साथ अज़ल से हैं। मुकाशमा में लिखा है कि अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्राही, हशमत, इज्जत, तमजीद, बुजुर्गी, परस्तिश और हमद के लायक। जब मसीह की हमद के लायक खुदा यीशु मसीह की हम करते रहें। हमद और सना के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर खुदा आपको इस प्लेटफॉर्म से, इस खूबसूरत मिनिस्ट्री से बेशबहा बरकत से माला माल करे। और हमद और सना के सभी लिसनर्स के लिए मैं हाथ उठाकर खुदा यीशु मसीह से आसमान के दीचे खोलकर आपके लिए बरकत चाहता हूँ, मांगता हूँ। खुदा आपके लिए ऐसा ही करे। मेरा ईमान है कि आज खुदा यीशु मसीह ने आपको आज़ाद कर दिया है। ईमान रखें, ब्लेस हों, सलामती से अपने घर जाएं। मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन।